بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھے؟ عورت کی عید نماز پڑھنے کا طریقہ اور عید نماز کی نیت کیسے کریں؟ مسلمان عورت کے لیے بغیر خوشبو لگائے اور بناؤ سنگار کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کے دن عیدگاہ جانا شرعی عمل ہے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کنواری، حائضہ اور نکاح کے قابل پردہ نشین لڑکیاں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ آئیں، چنانچہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں اور خیر کے کام میں اور دعا میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اس پر میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کی چادر یا اوڑھنی لے لے۔ آئمہ فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، کیا عید کی نماز عورت پر واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو عید کی نماز گھر میں پڑھے گی یا عیدگاہ میں؟ تو انہوں نے جواب دیا، عید کی نماز عورت پر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور اس کی ادائیگی مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید کی نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر خواتین عیدگاہ جانے کی استطاعت رکھتی ہوں تو شرعی طور پر خواتین جمع ہو کر گھر میں خود سے عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے عیدگاہ سے الگ کسی جگہ کو عید نماز کے لیے مخصوص کرنا کہ وہ اکیلے ہی عید نماز ادا کریں، شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفسار کیا گیا، کیا کسی عورت کے لیے عید کی نماز تنہا گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، خواتین کے لیے عید کی نماز مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں پڑھنا شرعی عمل ہے۔ اس کی دلیل عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، چنانچہ سنت طریقہ یہ ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں، جبکہ گھر میں عید نماز پڑھنے کے بارے میں مجھے کسی حدیث کا علم نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک عورت استفسار کرتی ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، میں اپنے گھر میں خواتین کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھاتی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ میرے گھر میں پردے کا معقول انتظام ہے اور مردوں سے دور بھی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس کا حکم یہ ہے کہ بدعت ہے، کیونکہ عید کی نماز مردوں کے ساتھ باجماعت ہوتی ہے اور خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خواتین مردوں کے ساتھ باجماعت عید کی نماز ادا کریں گی، تاہم عید نماز کے لیے مردوں سے پیچھے الگ سے باپردہ جگہ پر نماز ادا کریں گی، جبکہ گھر میں عید نماز ادا کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کہیں نہیں پایا گیا کہ کسی گھر میں خواتین عید کی نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو عیدین کی نمازوں میں شرکت کا حکم تھا۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر کے کفار پر رعب ڈالنا تھی۔ اسی طرح فرض نمازوں کی جماعت میں بھی شرکت کی اجازت تھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی حکمتیں تھیں۔ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، عورتوں کے مسجد جانے سے فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن بعد کے زمانے میں فتنے ظہور پذیر ہونے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عورتوں کو جماعت میں شرکت سے روک دیا۔ مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا باقی تمام جگہوں پر نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی عورت جس قدر بھی پردہ اختیار کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرہ میں
نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرہ کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ناظرین، عورتوں کے لیے عید کی نماز کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح مردوں پر عید کی نماز کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چند ایک شرائط ہوتی ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ اکیلے میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط ہے، بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ گویا عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے اگر خواتین عید کی نماز نہیں پڑھیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے عید کی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا یہ شرط تھا، اکیلے عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عورتیں گھر پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتیں تو پھر وہ کون سی نماز پڑھیں؟ اس حوالے سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر عورت متقی پرہیزگار ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ لوگ عید کی نماز ادا کر کے آ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل کی بھی حسرت ہے کہ کاش اس عظمت و برکت والے دن میں وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، تو پھر فقہائے کرام نے کہا کہ عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد، یعنی جب عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد وہ معزز خاتون گھر میں 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کر لے، کیونکہ اس نے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہیں، اسی طرح دیگر عبادات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی، تسبیحات کی، ذکر اذکار کیا، صدقات و خیرات وغیرہ ادا کیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس نے خیریت سے گزارا ہے تو اس کے لیے وہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ادا کر لے۔ یاد رکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ عورتوں کے لیے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ بالکل بھی لازمی نہیں ہے کہ عورتیں 2 رکعت نماز نفل عید والے دن ہر صورت میں ہی ادا کریں کہ ہم بھی اس برکت والے دن کی مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو اس صورت میں وہ پھر 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جس طرح عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نماز نفل بطور شکرانہ ادا کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیجیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے بسم اللہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کسی دوسری سورت کو ملائیں، رکوع سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں، تو اس طرح سے عید والے دن عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بعض خواتین یہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عید کی نماز کی جماعت ہو جانے سے پہلے خواتین گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتیں۔ گھر میں عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر گھر پر اکیلے خواتین کی نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ہاں البتہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھیں گی تو یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔